الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں یہ بات بڑی تفصیل سے عرض کی تھی کہ عقائد اور اعمال کا دلائل کے ساتھ سیکھنا علماء کے لیے ضروری ہے۔ عوام کو عقائد معلوم ہونے چاہیے اور مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ علماء کے ذمہ ہے کہ عقائد اور مسائل کے دلائل بھی معلوم کریں اور عقائد میں فساد آتا ہے شبہات سے اس کا رد بھی کریں، اور اعمال میں فساد آتا ہے خواہشات سے اس کی اصلاح بھی کریں۔ تواصو بالحق کا معنی ہے شبہات کا ازالہ، اور تواصو بالصبر کا معنی ہے خواہشات کی اصلاح۔ اس پر ہماری گفتگو تسلسل سے چلے گی، کیونکہ عقائد بھی بہت ہیں اور ہمارے مسائل بھی بہت ہیں۔ پھر ہمارے عقائد جتنے ہیں ایسے نہیں ہیں کہ کہیں درج نہ ہوں، ایسے نہیں ہے ہماری کتب کے اندر موجود نہ ہوں۔ ہمارے اکابر نے محنت فرمائی ہے اور محنت فرما کر عقائد ہمارے حوالے کیے۔ ہم مزید تحقیق نہ کریں، جس پر تحقیق ہو چکی ہے اس تحقیق کو محفوظ کریں اور آئندہ نسلوں کو اپنے اکابرین کی تحقیق سمجھائیں، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ ہمیں اپنے مسلک کا محقق بننے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ناقل بننے کی ضرورت ہے۔ ہم چونکہ صرف طلبہ بیٹھے اس لیے میں ایسی باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں جس شخص کا تھوڑا سا مطالعہ وسیع ہو جائے، جس بندے کا تھوڑا سا حلقہ بڑا ہو جائے، جس بندے کو میڈیا پر تھوڑی سی شہرت مل جائے، تو سب سے پہلا قدم وہ یہ اٹھاتا ہے کہ اختلاف سے بچنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرا قدم کیا ہوگا؟ میری رائے یہ ہے، میں کسی غلط نہیں کہتا لیکن میری رائے یہ ہے۔ اور یہ دونوں باتیں بہت بڑے فساد کا خیمہ بنتی ہیں۔ اس لیے ایک تو ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ جہاں پر اختلاف ہے اس کو باقی رکھیں، جہاں نہیں ہے اس کو دفن کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ مجھے حق کا حق ہونا دکھا، پھر حق کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور باطل کا باطل ہونا دکھا اور پھر باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حق کو بھی سمجھنا ہے تاکہ اس کی اتباع کریں، اور باطل بھی سمجھنا ہے تاکہ اس سے بچیں۔ تو حق سمجھنا اور باطل نہ سمجھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جہاں حق کی تائید فرمائی ہے باطل کی تردید بھی فرمائی ہے۔ تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، یہ میں بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ مخصوص افراد پر اس کو فٹ کریں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ یہ دونوں باتوں کی میں وضاحت ساتھ ساتھ کرتا ہوں کہ میری گفتگو کے بعد آپ اس کو کسی خاص عالم پر فٹ کر کے تردید نہ کریں، بس ہم اپنی اصلاح کریں کہ ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ ابھی زور کے بعد ایک جگہ میرا بیان تھا تو میں نے وہاں ایک بات سمجھائی کہ قبولیت اعمال کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 نیت ٹھیک ہو، نمبر 3 عمل سنت کے مطابق ہو۔ اس پر جو وضاحت میں کرتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بھی ہمارے ہاں ایک شخص آتا ہے جی میں نے مسجد بنانی ہے لیکن اس پر نام میرے ابو کا ہونا چاہیے، مسجد بنانی ہے نام میری والدہ کا رکھو، میں آپ کے مدرسے میں کمرہ بناتا ہوں
اوپر برائے سوال سو ہمارا نام لکھو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ نیت ٹھیک رکھو، اجر امی جان اور والد صاحب کو مل جائے گا۔ یہ تو بات ہو کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اب اگلی بات نہ سمجھائیں تو خدشہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص مدرسے میں آیا اور وہاں اس نے ایک مدرسے میں کمرہ بنا ہوا دیکھا اور برائے اصال ثواب کسی کا نام لکھا ہوا دیکھا، چونکہ اس نے ہمارا بیان سنا ہے، وہ فوراً فتویٰ لگائے گا کہ یہ ریاکار ہے، لگائے گا نہیں؟ اب اس کی بھی صلاح ضروری ہے کہ یہ کام بھی نہ ہو۔ کوئی مسجد دیکھی، جامع مسجد فاطمہ، کیوں؟ میری امی کا نام فاطمہ ہے، اس کے نام پر آپ مسجد رکھو جامع فاطمہ، یہ لکھا ہوا ہے۔ اگلی بار نہیں سمجھائیں گے تو بندہ فتویٰ لگائے گا کہ ریاکار ہے، اس کو کچھ اجر نہیں ملا، اس نے اپنی نیت دیکھو اللہ کے لیے نہیں کیا، دکھاوے کے لیے کیا۔ تو پھر میں نے بیان میں کہا اگلی بات بھی سمجھو، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی شخص نے کسی مدرسے میں کمرہ بنوایا، برائے سال ثواب اپنے والد مرحوم کا نام لکھوایا، تو اس کی نیت پر شک نہیں کرنا۔ کیوں؟ وہ اس لیے بنواتا ہے کہ لوگ نام کو دیکھیں گے تو میرے ابو کے لیے دعا کریں گے، اس کی ریا کی نیت نہیں ہے، اس کی نیت اور ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھانی ضروری ہے، ہم آدھی بات سمجھا کر آدھی چھوڑ دیں گے تو لوگ فتوے لگائیں گے، جس مدرسے میں کسی کا نام لکھا ہوا دیکھیں گے اس پر فتویٰ ٹھوک دیں گے۔ تو اس لیے دو چیزیں الگ ہیں، ایک یہ کہ اپنی اصلاح کرنی ہے، نمبر دو دوسروں کے اوپر اس بات کو فٹ نہیں کرنا۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کیا کہ جب میں عقائد کو بیان کروں گا کچھ باتیں آئیں گی اور آپ نے اس کے خلاف اپنے مسئلہ کے بعض علماء سے سنا ہوگا تو آپ بعد میں خسر بسر نہ کریں، اپنے حضرات کے خلاف بات نہ کیا کریں، اس کا نفع نہیں ہوتا، بس اپنی بات کریں، خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے اس ماہانہ درس میں لوگ بہت زیادہ آئیں تو ہمیں خوشی نہیں ہے، بہت تھوڑے آئیں اور بات کو سمجھیں تو ہمیں بہت خوشی ہے۔ آپ فرمائیں کہ ساتھ یہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے، میرے یہاں کوئی طالب علم پڑھے، تخصص کرے اور پھر جائے تو مجھ سے وہ پوچھتا ہے استاد جی میں کیسے کام کروں؟ میں کہتا ہوں میں آپ کو پہلی دعا یہ دیتا ہوں کہ اللہ کرے شروع میں آپ کے سبق میں لڑکے تھوڑے ہوں، اللہ کرے آپ کے بیان سننے والے تھوڑے ہوں، اللہ کرے آپ کے درس قرآن میں لوگ کم ہوں۔ اب اس بہت اس کو تعجب ہوتا ہے، جس شخص کا حلقہ درس شروع میں کم ہوا، وہ جو کم ہوں گے نا وہ بہت زبردست بنے گے۔ جس کا حلقہ درس شروع میں بڑا ہو گیا نا، اس کا ان میں سے کسی سے بھی تعلق نہیں بنے گا۔ شروع میں لوگ کم ہوں، آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں تو کام بہت مضبوط ہوتا ہے، اور یہ ترتیب نبوت ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی ایک دن اعلان کرے پوری قوم کلمہ پڑھ لے، 1 2 3 4 آہستہ آہستہ جاتے ہیں، اور پھر توجہ ہوتی ہے، بات ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں دورہ حدیث میں مدارس میں بہت طلبہ ہیں، اللہ تعالیٰ مزید بڑھا دیں، ہمیں اس میں خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ شروع کے مدارس دیکھ لیں، جب 2 طالب علم ہوتے تھے نا تو استاد کی پوری محنت 2 پر تھی، وہ 2 بلا بنتے تھے۔ اور جب درسگاہ میں طلبہ بڑھتے جائیں گے، استاد پڑھاتا رہے گا، شخصی توجہ نہیں ہوگی، کوئی باصلاحیت ہوگا تو اخذ کر لے گا، اور جو کنزن ہوگا وہ جیسے آئے ویسے ہی چلا جائے گا۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں مدارس میں 2 طلبہ کام ہونے چاہیے، یہ میں ساتھ ساتھ وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ بعد میں آپ کو تبصرے نہ کرنے پڑے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابر نے جو محنت فرمائی ہے، ہم اس کے محقق نہ بنیں، ہم اس کے ناقل بنیں۔ ہم محقق بنیں گے، توجہ رکھیں، تو ہم امت کو توڑ دیں گے اپنے اکابر سے، اور اگر ہم ناقل بنیں گے تو امت کو جوڑ دیں گے اپنے اکابر سے۔ 2 باتیں الگ ہیں، ایک یہ ہے ہم نے موجودہ امت کو جوڑنا ہے یا موجودہ امت کو توڑنا ہے، اور ایک ہم نے اس امت کو اپنے اکابر سے توڑنا ہے یا اپنے اکابر سے جوڑنا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، موجودہ امت کے افراد کو جوڑنا یہ تسلسل نہیں ہے، اس امت کو اپنے اکابر سے جوڑنا یہ تسلسل ہے، اور دین تسلسل کے ساتھ آیا ہے۔ تسلسل کو برقرار رکھنا بے حد ضروری ہے، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھا کرو۔ میری رائے ہے، میں یہ کہتا ہوں، میری خواہش ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کوئی بڑا ایسی بات کہہ لے اس پہ رد نہ کریں، لیکن ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں یہ کام اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ گزشتہ ہمارے درس میں کچھ باتیں ہوئی تھیں، اور میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ درس میں میں ایک بات پر قدر تفصیل سے بات کروں گا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں
ہمیں کئی عقائد ہیں جو رکھنے چاہیے، لیکن اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں اپنی عوام کو سمجھائیں کہ جس کی دوسرے حضرات تردید کرتے ہماری عوام کو خراب کرتے ہیں۔ ہم ایسی باتیں سمجھائیں کہ جس سے ہمارے لوگ متنفر نہ ہوں، ہمارے لوگ نہ ٹوٹیں، ہمارے لوگ صحیح جگہ پر کھڑے رہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک بات چل رہی ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے لفظ خدا کا استعمال کرنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی ذات کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک ہے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھیں۔ پہلی بات کہ اللہ کی ذات کے لیے لفظ خدا کا استعمال کرنا ٹھیک ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، ہمارے اکابر کی رائے کیا ہے۔ نمبر دو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لفظ خدا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کی منشا کیا ہے۔ جب تک منشا سمجھ میں نہیں آئے گی تردید نہیں کر سکتے۔ جب منشا سمجھ آئے گی تو پھر آپ کو تردید کرنے کا لطف بھی آئے گا اور آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا یہ بات میں عوام کو کیوں سمجھا رہا ہوں۔ پہلے اس پہ گفتگو کر لیں کہ اللہ کے لفظ خدا کا استعمال کرنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل ان کا حل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 565 پہ لکھا ہے۔ لفظ خدا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے مالک و رب کا ترجمہ ہے، اس لیے اس لفظ کو بغیر اضافت کے ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے لفظ خدا کا استعمال کرنا یہ کس نے لکھا ہے جائز ہے؟ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لفظ خدا کا استعمال کرنا جائز ہے، یہ ہمارے کابر کی رائے ہے۔ توجہ رکھنا، یہ تو ہے کہ استعمال کرنا جائز ہے، ہمارے حضرات اکابر کی رائے ہے۔ اگلی بات کہ اللہ کی ذات کے لیے لفظ استعمال کرنا جو جائز ہے، اس پر ہمارے دلائل کیا ہیں، وہ دلائل کو بھی آپ ذہن نشین فرما لیں تاکہ یہ الجھن نہ ہو کہ حضرت نے اپنی رائے دی ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت مولانا محمد ادریس کاندھری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن جلد سے صفحہ 6 صفحہ 81 کل شیء ہالک الا وجہ، اس کے تحت حضرت لکھتے ہیں کسی شے کا وجود ذاتی اور خود بخود نہیں، خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے اور اس کا وجود ذاتی ہے، اس کے سوا جو چیز بھی موجود کہلاتی ہے تو اس کا وجود خدائے واجب الوجود کے سہارے سے ہے۔ تو ہمارے اکابر صرف یہ نہیں کہ اللہ کو خدا کہنے کو جائز سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ کو خدا کہنے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ معرف القرآن 2 ہیں، ایک ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک حضرت مولانا محمد ادریس کاندھری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ میں اس لیے بتا دوں کہ طلباء کے علم میں ہونے چاہیے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ عوامی انداز میں معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کی ہے، عوام کو اردو تفسیر دیں تو یہ بتائیں، اور معرف القرآن مولانا کاندھری رحمۃ اللہ علیہ کی متکلمانہ انداز پر ہے۔ آپ میں سے وہ طلباء جن کا عقائد کا ذوق ہو نا، علم الکلام کا، وہ معرف القرآن مولانا ادریس کاندھری کا مطالعہ فرمائیں۔ حضرت کا چونکہ عقائد کا ذوق تھا اس لیے عقائد کے عنوان پر بات کی۔ اب میں نے 2 حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں اس بنیاد پر کہ اللہ کو خدا کہنا جائز ہے، اس پر ہمارے 2 بزرگ جو دلائل دے دیں۔ ایک ہوتا ہے قائل، ایک ہوتا ہے فاعل۔ یہ 2 حضرات تو ایسے ہیں جو فاعل بھی ہیں اور قائل بھی ہیں۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے حضرات اکابر وہ قائل بھی ہیں اور فاعل بھی ہیں، بعض قائل ہوں گے لیکن کہیں لکھا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں جن کی تصنیفات موجود ہیں، شاید کوئی آپ کو ایسا بزرگ ملے کہ جو اپنی تصنیف میں اللہ کی ذات کے لیے خدا کا لفظ، پروردگار کا لفظ استعمال نہ کرتا ہو۔ خدا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، پروردگار کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی کو آپ دیکھ لیں، مولانا حسین مدنی کو دیکھ لیں، مفتی کفایت اللہ دہلوی کو دیکھ لیں، اب جن اکابر کو دیکھ لیں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بات تو میں اب دلائل دوں گا کہ اللہ کی ذات کے لیے
لفظ خدا کا استعمال کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے بہت اچھے نام ہیں، ان میں تم جس نام کے ساتھ چاہو اللہ کی ذات کو پکار سکتے ہو۔ اس پر حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید نے جو دلیل بیان فرمائی ہے نا، میں حضرت کی دلیل کو لفظ بلفظ نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو الجھن نہ ہو۔ ذاتی نام کا ترجمہ تو کسی زبان میں بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کا ترجمہ اور مفہوم دوسری زبانوں میں ادا کیا جا سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو خدا کہا جاتا ہے یہ اس کے صفاتی نام مالک کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں کہا جاتا اور نہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو خدا کہہ کر پکارنا سورہ اعراف کی اس آیت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کے ذیل میں آتا ہے۔ یہ اللہ کا صفاتی نام جو مالک ہے نا، اس کا ترجمہ ہے خدا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے تحت آتا ہے، لہذا اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھیں، ایک ہے خدا کا استعمال اضافت کے ساتھ، ایک ہے خدا کا استعمال بغیر اضافت کے۔ خدا کا لفظ استعمال کریں بغیر اضافت کے، اس سے مراد خالص اللہ کی ذات ہوگی، اور جب استعمال کریں گے اضافت کے ساتھ تو پھر اس سے مراد اللہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا معنی کوئی اور ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے عربی زبان میں لفظ رب استعمال کریں بغیر اضافت کے تو پھر معنی خدا ہوتا ہے، اور جب لفظ رب آئے اضافت کے ساتھ تو پھر معنی اس کا اللہ نہیں ہوتا، معنی اور ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے رب المال، اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صاحب مال، مال کا مالک، اس کا معنی مال کا خدا تو نہیں ہے نا۔ ہمارے لفظ استعمال ہوتا ہے رب البیت، اب اس کا معنی گھر کا مالک ہے، گھر کا اللہ تو نہیں ہے نا۔ تو جس طرح عربی زبان میں لفظ رب بغیر اضافت کے مطلق استعمال ہو تو مراد اللہ ہوتا ہے، اور جب اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو معنی اور ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ خدا غیر عربی میں بغیر اضافت کے استعمال ہو تو مراد صرف اللہ ہوتا ہے، اور جب اضافت کے ساتھ ہو تو پھر معنی اللہ نہیں ہوتا بلکہ معنی اور ہوتا ہے۔ جس طرح فارسی میں استعمال ہوتا ہے کہ خدا، اس کا معنی اور ہے، فارسی میں اس کا معنی ہوتا ہے گھر کا مالک، رب البیت۔ فارسی میں لفظ استعمال ہوتا ہے دے خدا، دے کہتے ہیں دیہات کو، اس کا معنی ہوتا ہے دیہات کا مالک، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدا اللہ، اس کا معنی دیہات کا مالک، یہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے۔ احیاء اللغات میں اس پر بات کی ہے۔ میں اس طرح یہ باتیں سمجھا رہا ہوں کہ جدید بات نہیں ہے، بہت پرانی باتیں ہیں، اس پر تحقیق ہو چکی ہے، ہمیں مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا بضم بمعنی مالک و صاحب، خدا خا کے ضمہ اور پیش کے ساتھ، مالک اور صاحب کے معنی میں، چون لفظ خدا مطلق باشد بغیر ذات باری تعالیٰ اطلاق نہ کند، جب خدا کا لفظ مطلق آئے تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر استعمال نہیں ہوتا، مگر در صورت کے بچیز مضاف شود چونکہ خدا و دے خدا و گفتہ اند کے اچھا، لیکن اگر اضافت کے ساتھ آ جائے تو پھر معنی اللہ نہیں ہوتا، پھر معنی ہوتا ہے صاحب، پھر معنی ہوتا ہے مالک۔ گفتہ اند کے خدا بمعنی خود آئندہ است، خدا یہ دو لفظ بنا ہے، خود اور آ فارسی میں امر کا صیغہ ہے آمدن سے، اور فارسی کا ضابطہ جب امر اسم کے ساتھ ملے تو بمعنی اس میں فاعل ہوتا ہے، تو خود آ کا معنی ہے خداوند، اب خود بخود پیدا ہونے والا۔ دیکھیں یہ مرکب است از کلمہ خود و کلمہ آ کہ صیغہ امر است از آمدن، بظاہر است امر بترکیب اسم بمعنی اس میں فاعل پیدا می کند۔ فارسی کا ضابطہ جب امر کسی اسم کے ساتھ مل جائے تو اس میں فاعل کا معنی ادا کرتا ہے، تو خود آ امر ہے، ساتھ اس میں خود منا تو اس کا معنی ہے خود آئندہ است، خود بخود پیدا ہوا۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، اور یہ امام فخر الدین رازی کی تحقیق ہے، علامہ دبانی کی تحقیق ہے، رشیدی خیابیان کے اندر موجود ہے۔ تو نمبر ایک، ہم اللہ کے لیے جس طرح لفظ مالک استعمال کر سکتے ہیں تو لفظ خدا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مولانا لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے میں نے نقل کی ہے، اور اسی طرح حضرت مولانا ادریس کان رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے نقل کر دی۔ اب اس پر کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، اس پر کچھ شبہات ہیں،
کہ اگر ہم خدا کہیں گے تو کیوں کہیں گے، اس میں یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، جس پر ہمارے معترضین اور مخالفین کے سوالات ہیں، ذرا وہ سماعت فرمائیں۔ ایک لفظ ہوا یہ ہے کہ خدا کا لفظ استعمال اللہ کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے خدا جس طرح اللہ کے لیے بولا جاتا ہے اللہ کے غیر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو یہ لفظ استعمال نہ کرو۔ ہمارا جواب یہ ہے پھر اللہ کے لفظ رب بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رب جس طرح اللہ کے لیے بولتے ہیں اللہ کے غیر کے لیے بھی بولتے ہیں۔ حضرت یوسف جب شاہ مصر کے گھر میں تھے اور زلیخا نے ان کو گناہ کی طرف دعوت دی تو یوسف نے فرمایا تھا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، میں خیانت بددیانتی کیسے کر سکتا ہوں، اس نے میرا بہت خیال کیا ہے۔ تو حضرت یوسف نے عزیز مصر لفظ رب استعمال فرمایا۔ اسی طرح حضرت یوسف جب جیل میں تھے، دو قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر جملہ استعمال فرمایا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک آدمی اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ تو یہاں بھی لفظ رب استعمال کیا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے غیر کے لیے۔ جب وہ بندہ رہا ہو کر گیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی تذکرہ کرنا، تو وہاں لفظ رب استعمال کی، اس سے مراد اللہ نہیں ہے، اس سے مراد بادشاہ ہے۔ اسی طرح جب کوئی عرصہ گزرا اور بادشاہ نے خواب دیکھی تو اس نے کہا اس کو بلاؤ، خواب کی لمبا قصہ کے علم میں۔ تو جب یوسف علیہ السلام پر بادشاہ کا قاصد آیا کہ یہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں، تو آپ فرمایا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، جاؤ جا کے پوچھو اپنے بادشاہ سے، کو ذرا بلا کر ان عورتوں سے پوچھو مجھ پر الزام لگایا تھا، انگلیاں کاٹی تھی، انگلیاں کیوں کٹی، ذرا پوچھو تو صحیح جا کر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اگر لفظ خدا اللہ کے لیے استعمال کریں اور اس پر استعمال اعتراض کیا ہے کہ چونکہ خدا کا لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لہٰذا اللہ کے لیے نہ ہو، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ لفظ رب غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو لفظ رب بھی پھر اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور رؤوف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں لفظ رؤوف غیر اللہ پر بھی استعمال ہوا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کو پھر رحوم کہنا بھی چھوڑ دو، اللہ کو رحیم کہنا بھی چھوڑ دو، یہ بھی اللہ کے غیر پر استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جہنمی جہنم کا جو دروغہ فرشتہ ہے اس کو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اب یا مالک تو مالک کو اللہ کو کہتے ہیں، یہاں مالک فرشتے کو کہا جا رہا ہے، پھر اللہ کو مالک کہنا بھی جائز نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں صرف یہ قرآنی الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر اللہ کے لیے بہت سارے صفاتی نام ایسے ہیں کہ جن کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور دوسرا توجہ رکھیں، میں جو آپ پہلے سمجھا چکا آپ کے ذہن میں ہو، ہم نے کہا یہ بات غلط ہے کہ لفظ خدا غیر اللہ پر استعمال ہوتا ہے۔ جب خدا کا لفظ مطلق بوجھا جائے گا تو اللہ کے غیر پر کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا، استعمال تب ہوگا جب اضافت کے ساتھ ہوگا، اور اضافت کے ساتھ تو لفظ رب بھی استعمال ہوا ہے، پھر اشکال کی کیا بات؟ ہمیں کوئی ایسی مثال پیش کرو کہ خدا کا لفظ مطلق بولا جائے اور پھر اس کا استعمال غیر اللہ پر ہو، پھر نہیں ہوتا، اس لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے۔ دوسرا شبہ کیا ہے کہ ہمارا پورا دین عربی زبان میں ہے، لہٰذا عربی الفاظ استعمال ہونے چاہیے، اور خدا عربی نہیں ہے، فارسی لفظ ہے، تو اللہ کے لیے اوپر ایسا لفظ کیوں استعمال کرتے ہو جو عربی زبان کا نہیں ہے؟ ہم نے کہا یہ جو غلط بات ہے، کیوں؟ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر یہ صرف بات اللہ اور خدا کے لیے کیوں ہے؟ عربی میں کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہماری زبان میں اللہ کے رسول کو پیغمبر بھی کہتے ہیں، تو پھر رسول کے لیے لفظ پیغمبر کا استعمال جائز نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ہم پیغمبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، عربی زبان میں کہتے ہیں صلاۃ، اور ہم اپنی زبان میں نماز کہتے ہیں، تو پھر صلاۃ کو نماز کہنا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ ہم رکھتے ہیں روزہ، عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، ہم اس کو روزہ کہتے ہیں، تو پھر روزہ کہنا بھی جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، دمو کرتے ہیں کعبہ کی طرف،
ہماری زبان میں کہتے ہیں خانہ کعبہ، تو پھر خانہ کعبہ بھی کہنا جائز نہیں ہونا چاہیے، پھر خانہ تو فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو اس میں صرف لفظ خدا کے بارے میں کیوں ہے، باقی چیزوں پر اعتراضات کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے ہم نے کہا یہ اعتراض بھی بالکل بے سود ہے۔ نمبر 3، تیسرا اس پر اعتراض کیا ہے کہ جی خدا کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے خدا کی جمع خدایان آتی ہے، اور خدایان جمع ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات میں تعدد کا شبہ بھی نہیں ہے، تو اللہ کے لیے ایسا لفظ استعمال نہ کرو کہ جو جمع آتا ہے اس میں شبہ ہوتا ہے کہ شاید کئی خدا ہوں۔ لیکن اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر اللہ کے لیے لفظ الہ بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، الہ کی جمع آلہۃ آئی ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر اللہ کے لفظ رب بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے قیدی سے پوچھا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر اللہ کی ذات کے لیے لفظ رحیم بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں رحماء بینہم، تو پھر آپ کون سا لفظ استعمال کرو گے؟ یہ صرف لڑائی لفظ خدا کے ساتھ کیوں ہے؟ اچھا، اور عجیب تر بات یہ ہے کہ خدا کی جمع خدایان آئی تو آپ کو اشکال ہوا کہ ایسا لفظ نہ بولو جس کی جمع آئے، کیوں؟ اس میں شبہ ہے کہ کئی خدا ہوں گے۔ ہم نے کہا لفظ رب ایسا ہے کہ جس کے لیے حدیث پاک میں مؤنث ربتن آئی ہے، تو پھر رب بھی نہ کہو، اس میں شبہ ہوگا کہ اس کی تو مؤنث بھی ہوتی ہے۔ حدیث جبرائیل میں ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اس کا جواب تمہیں بھی نہیں آتا، اس کا مجھے بھی نہیں آتا، اس کا پتہ دونوں کو نہیں ہے۔ یہ میں نے ترجمہ کیوں کیا ہے؟ کبھی حدیث جبرائیل پر بات ہوئی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی میں یہ ترجمہ کیوں کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا پتہ تجھے بھی نہیں، اس کا پتہ مجھے بھی نہیں، اس کا دونوں کو پتہ نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ جب حضور پاک سے جبرائیل سوال کرتے نا، آپ جواب دے، جبرائیل کہتے صدقتا، سچ کہا۔ اسلام کیا ہے؟ 5 چیزیں، صدقتا۔ ایمان کیا ہے؟ 6 چیزیں، صدقتا۔ احسان کیا ہے؟ 2 چیزیں، صدقتا۔ پوچھا جی قیامت کب آئے گی؟ اب حضور فرماتے مجھے نہیں پتا، تو یہ شبہ پڑ جاتا کہ جس طرح سائل ہر جواب پر صدقتا کہتا ہے، اس کو جوابات آتے ہیں، اور اگر حضور نے فرمایا مجھے قیامت کا نہیں پتا تو شبہ تھا کہ شاید اس کا جواب جبریل کو آتا اور حضور کو نہ آتا۔ فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جبریل یہ سوال ایسا کہ جس کا جواب تجھے بھی نہیں آتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ مجھے نہیں آتا اور جبریل کو آتا ہو، اس کا مجھے نہیں پتا تو اس کا تمہیں بھی نہیں پتا، اس لیے حضور پاک لفظ ہی بدل دیا، ورنہ اتنا کہنا کافی تھا نا کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا، جبریل کہتے صدقتا۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، لیکن یہ شبہ رہ جاتا نا کہ جبرائیل کو پتا ہوگا، اس لیے جواب کا طرز ہی بدل دیا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ پھر پوچھا اخبرنی عن اماراتہا، اچھا اللہ کے نبی کو نشانیاں قیامت کی، نشانیاں، آپ نے پہلی نشانی فرمائی ان تلد الامۃ ربتہا، جب یہ دور آ جائے کہ ماں کی حیثیت باندھی کی ہو اور بیٹی کی حیثیت مالک کی ہو، مالکہ کی، اب سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ تو یہاں لفظ ربن کی تانیث ربتن آئی ہے، خدا کی جمع خدایان آئی تو آپ کو شبہ پڑ گیا، تو جب ربا کی مؤنث ربتن آتی ہے تو اب شبہ کیوں نہیں پڑا کہ اللہ تو مذکر ہے، وہاں تو مؤنث ہے ہی نہیں، تو پھر ایسا لفظ بھی استعمال نہ کریں۔ میں نے خیر خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، 2 باتیں میں نے عرض کی تھی۔ نمبر 1، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے، اس پر میں نے دلائل پیش کیے ہیں اور ان پر ہونے والے شبہات کو پیش کیا۔ دوسری بات کہ جن لوگوں نے یہ بات کہا، یہ بات کہی کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کراچی میں ایک چھوٹی سی فتنی ہے، فتنی، انہوں نے یہ کام شروع کیا، نام کیا ہے؟ جماعت المسلمین، چھوٹی سی فتنی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں بھی آپ اپنا نام ٹھیک رکھو، تمہارا نام ہونا چاہیے جماعت المکفرین، کیونکہ تمہارا نظریہ کہ ساری دنیا کافر ہے، صرف ہم ہی چند بندے مسلمان ہیں، تو تم مسلمانوں کی جماعت ہو لیکن ساتھ دوسروں کو کافر بھی کہتے ہو، تو تم اپنا نام ٹھیک کرو، جماعت المسلمین نہ رکھو بلکہ جماعت المکفرین رکھو۔ جو بندے کا کام ہو نا، بندے کا نام بھی وہی ہونا چاہیے۔
میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ فیصل آباد کے کچھ لوگ ہیں، شاید میری بات ان تک پہنچے اور ناراض نہ ہوں، وہ مجھے ملے تو انہوں نے کہا ہم نے ایک جماعت بنائی ہے اور فیصل آباد کے فلاں بزرگ اس کے سرپرست ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی سرپرستی تم بھی کرو۔ میں نے کہا کیا جماعت ہے؟ کہا جی تحریک آسان نکاح۔ میں نے پوچھا کیوں بنائی ہے؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایک شادی کرتے ہیں دوسری نہیں کرتے، تو دوسری شادی کا ماحول بننا چاہیے، تو شادی کرنی بہت آسان ہے، اس لیے ہم نے تحریک آسان نکاح بنائی، تو ہم چاہتے ہیں کہ تو سرپرستی کر۔ ان کا خیال یہ تھا چونکہ اس کی زائد شادیاں ہیں تو شاید یہ بہت جلدی کہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا میں سرپرستی کرتا ہوں، لیکن میری پہلی شرط ہے کہ تم اپنی جماعت کا نام بدلو، تم نام رکھو تحریک مشکل نکاح۔ تحریک مشکل نکاح کیوں؟ دوسرا نکاح آسان نہیں مشکل ہے، تو جب مشکل ہے تو آپ نام یہ رکھو نا تحریک مشکل نکاح۔ آپ یہ نام کیوں رکھتے ہیں تحریک آسان نکاح؟ ہاں اگر ایک نکاح کی محنت ہو نا کہ اس میں جی برات نہ ہو، جہیز نہ ہو، خرچہ نہ ہو اور مہندی نہ ہو، منگنی فضول رسمیں نہ ہوں، مایوں نہ ہو، یہ تو ٹھیک ہے، یہ ہے تحریک آسان نکاح۔ اور جب ایک ہوگی اوپر دوسرا نکاح، یہ تحریک آسان نکاح نہیں ہے، تحریک مشکل نکاح ہے۔ آپ پہلے اپنا نام ٹھیک کرو۔ تو جو بندہ کام کرے نا نام بھی وہی رکھنا چاہیے، کام اور ہے اور نام اور ہے، پھر اس طرح کام کا مزہ نہیں آتا۔ میں نے کہا آپ کی کتنی شادی ہیں؟ کہا جی 2۔ میں نے کہا آپ کے گھر والے آپس میں لڑتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، کیا ماحول ہے؟ کہتا جی ابھی تک تو کبھی اکٹھے نہیں ہوئے، میں پریشان ہوں کہ میری بیٹی کی شادی ہے، تو جس بیوی سے میری بیٹی ہے جس کا نکاح ہے، دوسری بیوی اس موقع پر نہیں آئے گی تو میں خاندان کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ تو میں نے کہا آپ یہ لڑائی ہر گھر میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے کہ آپ ہر گھر کے اندر یہ لڑائی ڈال دو؟ آپ دیکھو میری بات سمجھو، میں نے کئی بار حضرات سے عرض کیا ہے، میری گفتگو کا طریقہ اور سٹائل ایسا ہے کہ بندہ ہنستا رہتا ہے اور سنتا رہتا ہے۔ خدا کی قسم میں اپنی گفتگو ہنسانے کے لیے نہیں کرتا، قسم سے اوپر کیا ہوتا ہے، میں ہنسانے کے لیے نہیں کرتا، میں سمجھانے کے لیے کرتا ہوں۔ میرے ہاں دیکھو 4 نکاح ہیں، میرا کوئی ایک بیان بھی نہیں ہے کہ جس میں میں ترغیب دیتا ہوں کہ آپ زائد نکاح کرو۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں پریشانی ہے، اس کی وجہ یہ کہ آپ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ جب آپ نہیں سنبھال سکیں گے تو میں آپ کو کیوں ترغیب دوں، میں آپ کو کیوں اس طرح متوجہ کروں؟ اتنی بات میں ضرور کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دوسرا نکاح کر لے آپ اس کو برا نہ سمجھو، بس وہ اتنی محنت ہونی چاہیے۔ خیر، تو نام کیا ہے؟ جماعت المسلمین، اور کام کیا ہے؟ جماعت المکفرین۔ اب یہ چھوٹی فتنی تھی، علماء نے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، یہ تو 2-4 بندے ہیں، ان کو تو وجود ہی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج کراچی میں ان کا اجتماع ہوتا ہے تو بڑے بڑے بینر پورے کراچی لگے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو فتنہ بن گئی نا، فتنہ بننے سے پہلے فتنی کا تعاقب کرو اور اس کو فتنہ مت بننے دو۔ تو انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے لفظ خدا کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ میں اب سمجھانے لگا ہوں، پہلے یہ بات سمجھو کہ یہ مہم کیوں چلی ہے، یہ مہم کیوں چلی ہے کہ اللہ کے لفظ خدا کا استعمال نہ کرو، یہ انہوں نے شروع کی ہے۔ اس کی وجہ میں یہ بات بڑے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت کرۂ ارض میں علماء حق علماء دیوبند ہیں۔ میں شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں علماء حق علماء دیوبند ہیں۔ علماء دیوبند کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم شباف حنابلہ مالکیہ کی تردید کرتے ہیں۔ علماء دیوبند کا معنی یہ ہے کہ جو عقائد علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ہیں نا، یہی عقائد برحق ہیں، اور عقائد میں باہمی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حناف، مالکیہ، شباف حنابلہ میں عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ماتریدیہ اور اشاعرہ، ان کا عقائد میں کوئی اختلاف نہیں۔ 13 یا 17 مسائل میں نزاع لفظی ہے۔ کب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارا المحنت کا سبق کسی دن ہوگا انشاءاللہ۔ پہلے تو میں المحنت 2 گھنٹے میں پڑھاتا تھا، ابھی میں ملیشیا گیا تو میں نے عقیدہ طحاویہ 5 گھنٹے میں پڑھائی، اور ملیشیا کے ترجمہ کے ساتھ۔ اس کا معنی 2.5 گھنٹے میں پوری عقیدہ طحاویہ میں نے ایک نشست میں پڑھائی۔ لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ میں نے کہا بسم اللہ پڑھے، ہوگا کیسے؟ کیوں نہیں ہوگا، شروع ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پڑھنا چاہیں تو عقیدہ طحاویہ بھی ہم 1 دن میں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم کسی دن مغرب کو شروع ہوں گے، شاید تھوڑی سی مؤخر کریں گے، 2.5 گھنٹے میں اللہ نے چاہا تو پوری المحنت پڑھ لیں گے، پھر محنت کریں گے عقیدہ طحاویہ پڑھ لیں گے،
پھر محنت کریں گے شاہ ولی اللہ عقیدہ حسنہ پڑھ لیں گے، پھر محنت کریں امام ذوالفقار اکبر پڑھ لیں گے۔ اب دیکھیں عقائد پہ کتنی شرح صدر ہوگا آپ، اور یہ عقائد کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اس کو نظر انداز مت کرو، ان کو پڑھنا چاہیے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ بات اب سمجھیں اس کی بنیاد کیوں ہے۔ چلو پوری دنیا میں آپ نہیں جاتے، پاکستان میں ہم رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کا کیا خیال ہے، آپ اہل حق کن کو سمجھتے ہیں؟ علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو برحق سمجھتے ہیں۔ اب چونکہ علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے تعلیم کا کام بھی ہو رہا ہے، صحیح تعلیم کا، عقائد کا کام بھی ہو رہا ہے، صحیح عقائد کا، دعوت تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، جہاد کا کام بھی ہو رہا ہے، سیاست کا کام بھی ہو رہا ہے، خانقاہ کا کام بھی ہو رہا ہے، تصنیف و تحقیق کا کام بھی ہو رہا ہے۔ تو جتنے کام اس وقت دینی تھے وہ سب علماء دیوبند سے اللہ لے رہے ہیں نا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ علماء دیوبند کو مجروح کرو، عوام کو علماء دیوبند سے کاٹو۔ ہم ہنگامی کام کرتے ہیں اور ہمارا مخالف ہنگامی کام نہیں کرتا، وہاں تھنک ٹینک بیٹھتے ہیں، وہاں دماغ بیٹھتا ہے، اربوں کا بجٹ ہوتا ہے اور لمبا پلان بنتا ہے کہ ان کے کس کس بات پر رد کریں، کس بات کو عوام کے سامنے لائیں، کون سا سوچا چھوڑیں، کس طرح عوام ان سے دور کی جائے، یہ بنیادیں بنا کر کام ہوتا ہے۔ اب چونکہ علماء دیوبند علماء حق ہیں، علماء دیوبند پاکستان میں خصوصاً دنیا میں عموماً دین کا کام کر رہے ہیں، سیدھا کہہ دو علماء دیوبند غلط ہیں تو لوگ کیسے مانیں گے؟ ایک آدمی داڑھی منڈاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، سود کھاتا ہے، زنا کرتا ہے، گانے سنتا ہے، تبلیغ جماعت سے لگا ہے، گانے چھوڑ دیے، سود سے توبہ ہو گئی، داڑھی رکھ لی، نمازی بن گیا، اسے کہہ دو تبلیغ والے غلط ہیں، وہ مانے گا؟ اب کیسے بتائیں غلط ہے؟ اس کو کاٹ رہے ہیں نا تبلیغ والے، کیسے کاٹیں؟ اب اس کاٹنے کے لیے کوئی پلان بننا چاہیے نا، بھی کاٹے کیسے؟ اس کو شک پڑے گا یار میں نے تو بہت بڑا غلط کام کیا ہے، جن کو میں ٹھیک سمجھوں تو خود غلط ہے۔ اب ان کو کاٹنے کے لیے طرز کیا اختیار ہوگا؟ ایک بنیاد کھڑی کی جائے گی، وہ بندے کے دماغ میں بٹھاؤ تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ یار ان سے تو بہتر تھا میں جب بے نماز تھا تو پھر ہی ٹھیک تھا۔ ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میرا عقیدہ تو ٹھیک تھا۔ اب کسی بندے کو پہلے یہ بات سمجھا لو کہ دیکھو عقیدہ ٹھیک ہو تو داڑھی کا فائدہ ہے، عقیدہ ٹھیک ہو تو نماز کا فائدہ ہے، عقیدہ ٹھیک ہو تو چلے کا فائدہ ہے، عقیدہ ٹھیک ہو تو فلاں چیز کا فائدہ ہے، عقیدہ غلط تو کچھ بھی فائدہ نہیں۔ یہ آپ پٹی پڑھا لیں گے تو پٹی اس کو سبق یاد ہو گیا نا۔ اب اس کو یہ سبق سمجھانے کے بعد اگلا سبق کیا ہوگا؟ اب دیکھو کون کون سے عقائد غلط ہیں۔ مثلا اللہ کی ذات کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے شرک کی بو آتی ہے، اس سے شرک کی بو آتی ہے۔ بندہ خدا کہتا رہے نا، نمازیں بھی پڑھتا رہے تو فائدہ ہی کچھ نہیں، چونکہ مشرک جو ہے روزے بھی رکھتا رہے تو فائدہ ہی کوئی نہیں، مشرک جو ہے اب اس کا ذہن بن گیا کہ یار واقعتاً اللہ کے لفظ خدا کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس کی جمع خدایان آتی ہے، اللہ ایک ہے جی ایک ہے، ایسا لفظ کیوں بولتے ہو جو جمع ہے؟ دین عربی ہے جی عربی ہے، اور خدا عربی کا لفظ ہے نہیں، ایسا لفظ کیوں بولتے ہو جو عربی نہیں ہے؟ ذہن بن گیا نا اس کا۔ جب اس کا ذہن بن گیا اس کے بعد پھر اٹھا کے لائیں گے یہ دیکھو فضائل اعماد، مولانا زکریا جس کو تم بہت بڑا عالم سمجھتے ہو نا، خدا خدا لکھ رہے، یہ دیکھو مولانا شریف علی تھانوی خدا خدا لکھ رہے، یہ دیکھو مولانا حسین مدنی خدا خدا لکھ رہے۔ تو اس کو پہلے سبق کیا پڑھایا؟ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عبادت قبول ہوگی، اس نے یاد کر لیا۔ اور ہمارا جرم کیا تھا؟ ہم اعمال تو پڑھاتے رہے اور عقائد کی محنت کو ہم فرقہ واریت کہتے رہے، اس لیے وہ عقیدے کی طرف تو آیا نہیں۔ ہم اعمال ٹھیک کراتے رہے اور عقائد کی محنت کو شرارت کہتے رہے، وہ تو ان سے کٹا رہا، اور صرف اعمال پہ تھا، ان نے اس کو بات سمجھا لی، اصل عقیدہ ہے، اس کو یہ بھی سمجھ آ گئی۔ پھر یہ بھی سمجھ آئی غلط عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کتابیں اس کے سامنے آئی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بندہ جس کو محنت کر کے ہم لائے تھے، چلہ لگایا، 4 ماہ لگوائے، سال لگوائے، گھر کا ماحول ٹھیک کیا، ان نے اس کو خراب کر دیا، اور بنیاد کیا رکھی؟ اللہ کو خدا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آئی؟ یہ بنیاد تھی علماء دیوبند سے دور کرنے کے لیے، ایک بنیاد قائم کی گئی، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو کٹ گیا۔ میں اب صرف اس وقت ایک عقیدے پر بات کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثلا
پہلے بات سمجھائی گئی، شاید یہ بات آپ کو یوں نہ سمجھ آئے، پہلے بات سمجھائی گئی کہ وحدت الوجود کا عقیدہ کفریہ ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ شرکیہ ہے، یہ سمجھایا۔ اور وحدت الوجود کیا ہے یہ ہم نہیں سمجھا رہے، ہمارا مخالف سمجھا رہا ہے۔ وحدت الوجود کیا ہے؟ ہر چیز میں اللہ ہے، دیوار میں بھی اللہ ہے، کتے میں بھی اللہ ہے، خنزیر میں بھی اللہ ہے، ہر جگہ پہ اللہ ہے۔ بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، کیسی بات کرتے ہو؟ اچھا لا حول ولا کہتا ہے، یہ دیکھو مولانا زکریا نے لکھا ہے، یہ دیکھو مولانا تھانوی نے لکھا ہے، یہ دیکھو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا ہے۔ آپ بتاؤ بندہ ان کو مشرک کہے گا یا نہیں؟ اور اگر وحدت الوجود ہم نے سمجھ لیا ہوتا اور ہم نے سمجھا لیا ہوتا تو بندہ کبھی متنفر نہ ہوتا۔ میرا کل تخصص میں سبق تھا اور سورہ کاف کا ترجمہ تھا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کے تحت میں نے پورا مسئلہ وحدت الوجود سمجھایا۔ میں نے کہا سمجھ آ گیا؟ کہا جی آ گیا۔ میں نے کہا تم سمجھا نہیں سکو گے نا، اکابر کسی کتاب میں وحدت الوجود لکھا ہوا ہوگا نا تو تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی، تم متنفر نہیں ہوگے۔ میں انشاءاللہ کسی دن وحدت الوجود کا عقیدہ سمجھاؤں گا، یہ دن سمجھاؤں گا نا تو میں نے کہا آج ویڈیو بند کر دو، آپ صرف سمجھو، کیوں اس میں پیچیدگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ عوام کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی خواص کو سمجھا سکتا ہے، عوام کے لیے بہت عجیب سی بات ہوتی ہے۔ اب یہ اس پر عنوان نہیں ہے، میں کسی مجلس سے مستقل اس پر مثالیں دوں گا کہ دیکھو یہ مثال علماء میں دو تو ٹھیک ہے، یہ مثال عوام میں دو تو ٹھیک نہیں ہے، طلباء میں کہہ دو ٹھیک ہے، فلاں جگہ پہ کہہ دو تو ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی اس پر مثالیں موجود ہیں نا کہ آپ کا دل گواہی دے گا ہاں یہ بات ٹھیک ہو رہی۔ میں خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہ جو عنوان تھا کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، اس کی بنیاد اکابرین تبلیغ سے کاٹنے کے لیے تھی یا جوڑنے کے لیے تھی؟ کاٹنے، کیونکہ ہمارا فن ہے، ہم سمجھتے ہیں فتنہ کیوں ہے، اس لیے ہم نے امت کو اکابرین تبلیغ سے جوڑنا ہے، اپنے حضرت شیخ زکریا سے، اکابرین جمعیت سے، اکابرین وفاق سے، اکابرین دیوبند سے ہم نے جوڑنا ہے۔ تو ہمارے اکابر نے جو جو لکھا ہے ہم اس پر صفائی دیں گے، اس پر تردید نہیں کریں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ یہ بات سمجھ جاؤ گے کہ اللہ کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے، سمجھ آ گیا آپ کو؟ بولو آ گیا؟ اچھا اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب میں یہ کہتا ہوں اللہ کے لفظ خدا کا استعمال کرنا جائز ہے، یہ میری تحقیق ہے یا میں نقل کر رہا ہوں؟ یہ میری رائے ہے، میرے اکابر کی ہے؟ اس سے لوگ اکابر سے جڑ جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے؟ اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اللہ کے لفظ خدا کا استعمال مت کرو، اب اکابر سے جڑ جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے؟ تو میری محنت پوری دنیا میں جوڑنے کی ہے، توڑنے کی نہیں ہے۔ فرق صرف کہ ہم چونکہ قریب آ کر دیکھتے نہیں ہیں، ہوگا کیا؟ مولانا نواز بیٹھے ہیں، یہ میرے ہم عصر ہیں، عمر میں 2 سال یہ چھوٹے ہوں گے یا میں ہوں گا مجھ سے 2 سال چھوٹے، لیکن میرے معاصر ہیں نا۔ ایک رائے مولانا دیتے ہیں، ایک رائے میں دیتا ہوں، میری اور ان کی رائے کا اختلاف ہے، لیکن ان کی رائے وہ ہے جو اکابر کی رائے ہے۔ یہ میرے تو خلاف رائے دے رہے ہیں، اکابر کے مطابق دے رہے ہیں کہ نہیں؟ مجھ سے مولانا 2 سال چھوٹے ہیں، میں 2 سال بڑا ہوں، ایک رائے میں دے رہا ہوں، ایک رائے یہ دے رہا ہوں۔ اب آپ ان کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی رائے مولانا محمد الیاس گھمن کے خلاف ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کی رائے اکابر کے خلاف ہے؟ بتاؤ، یہ عمر میں مجھ سے 2 سال چھوٹے ہیں، میں 2 سال بڑا ہوں، ان کی رائے میرے مخالف ہے لیکن اکابر کے موافق ہے، تو آپ کو رائے میری لینی چاہیے ان کی لینی چاہیے؟ ہمارے المیہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ جو فلاں بزرگ زندہ ہیں ان کے خلاف ہے۔ میں نے کہا جو زندہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری رائے ہے۔ وہ کہتے ہیں بھی ہماری رائے نہیں، ہمارے اکابر کی رائے ہے۔ تو ہم نے امت کو اکابر سے جوڑنا ہے، اکابر سے توڑنا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے مسلک پر امت کو کھڑا کرنا ہے، اپنے مسلک سے امت کو دور نہیں کرنا۔ ہم محقق نہ بنے، ہم ناقل بنے۔ ہم محقق بنیں گے تو فساد ہوگا، اور ہم ناقل بنیں گے تو امت کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں ہر چیز کی بنیاد سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا نا بہت سے نشستیں ہیں، کبھی انشاءاللہ ہم اس پر نشست لگا لیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ ہم کبھی پورے گھنٹے کی نشست اسی بات پر ہو،
کہ دیکھو یہ عقیدہ نا اس کی بنیاد یہ ہے، یہ عقیدہ نا اس کی بنیاد یہ ہے، یہ ہمارے اوپر اعتراض ہے نا اس کی بنیاد یہ ہے، یہ ہمارے اوپر اعتراض ہے اس کی بنیاد یہ ہے، وہ بنیادیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی نا، تو پھر اب جواب دینا بہت آسان ہو جائے گا۔ جیسے میں نے آج کی نشست میں آپ خدمت میں عرض کیا ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے لفظ خدا کا استعمال کریں گے یا خدا کے استعمال کرنے پر دلائل دیں گے تو تردید اکابر کی ہوگی یا اکابر کی تائید ہوگی؟ جب یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی نا، اب آپ دل کھول کر بات کریں گے، نہیں بھی اللہ کو خدا کہنا جائز ہے۔ اور جب یہ بات سمجھ نہیں آئی ہوگی نا تو پھر آپ نے کہنا اس کی کیا ضرورت تھی، یہ کوئی بیان کرنے والا مسئلہ ہے، فروعی سا مسئلہ ہے، تم نے چھیڑ دیا۔ اور بھائی فروعی سا نہیں ہے، بس اوقات فروعی مسئلہ اصولی بن جاتا ہے۔ ہم نے تو اس کو اصولی نہیں بنایا، ہمارے مخالف نے اصولی بنا لیا۔ مجھے آپ بتائیں، تقلید ہم کرتے ہیں مسائل میں، تو تقلید فروعی مسئلہ ہے یا اصولی مسئلہ ہے؟ فروعی ہے، اصولی تو نہیں ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم مقلد غیر مقلد کی جی بحث کرتے ہو، کو کیا قبر میں سوال ہونا ہے، کو پوچھا جائے گا، فروعی بات ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم تقلید کرتے ہیں اور جو لوگ تقلید نہیں کرتے وہ تقلید کو شرک کہتے ہیں، تو جب کسی چیز کو شرک کہا جائے یہ اصولی اختلاف ہے فروعی اختلاف ہے؟ اصولی ہم نے بنایا یا انہوں نے بنایا؟ انہوں نے ہے، اور ہمیں تانا ہمارے دے رہے ہیں یہ تم نے کیا شروع کیا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ ان کو کہتے کہ یار تم نے فروعی کو اصولی بنا لی ہے۔ فروعی مسئلے کو اصولی مخالف نے بنایا، شرک کا فتویٰ ہمارے اوپر لگایا، ہم نے اپنے بچوں کو جواب سمجھایا، تو ہمیں کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا فروعی کو اصولی بنا لی ہے، ہم نے تھوڑا اصولی بنایا۔ تو مسائل فروعی ہوتے ہیں، اصولی نہیں ہوتے، لیکن بس اوقات مد مقابل اس کو اصولی بنا لیتا ہے تو اس کی تردید پھر فروعی سمجھ کر نہیں کرتے، اس کی تردید پھر اصولی سمجھ کر کرتے۔ تو آج کی مجلس میں یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب میں مختصر سا دوسرا مسئلہ پیش کر دیتا ہوں، وہ صرف اس لیے کہ آج کل وہ مسئلے کا سیزن ہے، مسئلے کا موسم ہے۔ موسم ہوتے ہیں نا، موسم کیا ہے؟ آج کل سردی کا موسم ہے، اور سردی میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو جراب نہ پہنتا ہو، الا ایک غریب ہو اس کے پاس پیسے نہ ہو، باقی ہر بندہ جراب استعمال کرتا ہے، اور موزے کوئی استعمال کرتا ہے، وہ مہنگے ہوتے ہیں اور عام بندے کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں۔ بعض بندے موزے اس وجہ سے نہیں پہنتے کہ ان کی قیمت زیادہ ہے، اور بعضوں کو مفت ہدیہ بھی کر دو پھر بھی نہیں پہنتے کہ ان کا مزاج نہیں۔ مثلا مجھے کوئی بندہ موزہ ہدیہ بھی کر دینا، میں پھر بھی نہیں پہنوں گا کہ میرا موزے کا مزاج نہیں۔ ہم جراب پہن لیتے ہیں، اس کی وجہ ہم دیہاتی ہیں، بچپن سے جراب کا مزاج بنا ہے۔ اب موزے پر طبیعت نہیں مادہ ہوتی، اس میں کیا کریں، تو عجیب سا لگتا ہے نا۔ موزہ بہت کم پہنتے ہیں اور جراب ہر بندہ پہنتا ہے۔ اب سردیوں میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ٹھنڈک سے بچوں، سردی میں وضو مشکل ہوتا ہے اور نماز آسان ہوتی ہے، ایسی ہے، بندہ وضو کر لینا پھر نماز کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، سب سے مشکل ہوتا ہے وضو کرنا۔ اب وضو میں ہر بندہ آسانیاں تلاش شروع کرتا ہے، آسانیاں تلاش کرو۔ اب یہ مسئلہ اس دور میں چل رہا ہے کہ جراب پر مسح کرنا چاہیے یا جراب پر مسح نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے آپ سے عرض کیا پہلے تو آسان سی بات ہے کہ مسئلے کی ذرا بنیاد سمجھ لیں تاکہ آپ کو الجھن نہ ہو۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم الی الکعبین۔ اب جو قرآن مسئلہ بیان کرتا ہے نا، وہ ہے کہ تم نے اپنے پاؤں کو دھونا ہے، پاؤں کو دھونا ہے، غسل رجلین کا مسئلہ ہے، پاؤں دھونا ہے۔ اور قرآن کریم کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ پاؤں پر مسح کرنا جائز ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو فرمایا اور موزے پہنے تھے اور آپ نے موضوع پر مسح فرمایا۔ اب اس پر روایات 80 سے زائد احادیث موجود ہیں۔ میں اس پر بحث اس لیے نہیں کرتا کہ موزے پر مسح سارے ہی مانتے ہیں، اس پر ہمیں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، قرآن کریم سے ثابت ہے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے، اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے ہوئے تھے اور مسح فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے پاؤں کو دھو لو، اور حدیث پاک میں کہ موزے پر مسح فرمایا، تو یہ مسح والا مسئلہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اور جب کوئی حدیث قرآن کریم کے خلاف آ جائے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے اس حدیث کس درجے کی ہے، یہ حدیث کس درجے کی ہے، یہ خبر واحد ہے، خبر مشہور ہے، خبر متواتر ہے، یہ کس درجے کی ہے۔
تو قرآن کریم کے مد مقابل اگر حدیث آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حدیث پاک خبر متواتر ہو، اور کم از کم آخری درجہ کر کے ہو تو خبر مشہور کا ہو، خبر متواتر ہو۔ تو ہمارے علماء نے موضع پر مسح کو جائز فرمایا احادیث کی وجہ سے، کیونکہ وہ احادیث متواتر ہیں، وہ حدیث متواتر ہے۔ قرآن کریم، توجہ رکھنا، میں صرف متواتر کا مطلب سمجھانے لگا ہوں۔ قرآن کریم جو ہمارے پاس پہنچا ہے نا، وہ سندوں کے ساتھ نہیں پہنچا بلکہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ تواتر کا معنی ہر دور میں کسی بات کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ عقل مانے ہی نہ کہ یہ جھوٹ بولتے، عقل نہ مانے جھوٹ بولتے، اسے کہتے ہیں متواتر۔ اور جو چیز تواتر سے ثابت ہو وہاں پر سند کبھی نہیں پوچھتے۔ میں اس پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک بیان کیا، تو بیان کے بعد ایک چٹ آئی۔ اب ایک شخص نے چٹ یہ جی مولانا صاحب آپ فقہ حنفی کو مانتے ہو؟ اگر آپ فقہ حنفی کو اپنے امام اعظم ابو حنیفہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دو، ہم اپنا مسلک بدل دیں گے اور حنفی ہو جائیں گے۔ اب بتاؤ کتنا بہترین سوال ہے۔ اب مجھے پتا تھا یہ کہاں سے بول رہے ہیں۔ میں نے کہا جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے، حنفی ہونے کی شرط لگائی ہے، اگر یہ کوئی عیسائی شرط لگا دے اسلام کے لیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تمہاری آسمانی کتاب قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک ساری حضور پاک سے صحیح سند سے ثابت ہو، تو آپ صحیح سند ثابت کر لو گے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا عیسائی کا اب کیا کریں گے؟ تو فوراً مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب قرآن کریم اللہ کے نبی سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور جو چیز تواتر سے ثابت ہو وہ سند کی محتاج نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اسی طرح فقہ حنفی ہمارے امام سے تواتر سے ثابت ہے، اور جو چیز تواتر سے ثابت ہو سند کی محتاج نہیں ہوتی۔ جس طرح تم ان کو تواتر کے بغیر قائل کر لیتے تیار ہو، تو ایجنٹ تو تم بھی ان کی ہو نا۔ جیسا سوال تمہارا تھا ویسا ہی اس کا ہے، تو جو جواب اس کو دینا وہی جواب تمہیں دینا چاہیے نا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ اب میں سمجھا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے، ایک ہے مسئلہ جراب پر مسح کرنے کا، اور ایک ہے موزے پر مسح کرنے کا۔ یہ بات چھوڑ دیں کہ حدیث میں جراب پر مسح کا ذکر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر جراب پر مسح کا ذکر بھی ہو، توجہ رکھنا، یہ بات الگ ہے وہ جراب کیسی تھی، وہ گاڑی تھی، پتلی تھی، کیسی تھی۔ اگر جراب پر مسح کسی حدیث میں آ بھی جائے تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ حدیث کس درجے کی ہے۔ اگر تواتر کے درجے کی ہو تو اس کو مان لیں گے، اور تواتر کے درجے کی نہ ہو تو اس پر قرآن کریم حکم چھوڑنے کے لیے تیار ہے نہیں۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ آپ یہ بات حدیث میں دکھاؤ، کہاں لکھا ہے؟ اس جگہ نہیں، حدیث میں نہیں دکھاؤ، ایسی حدیث دکھاؤ جس کی وجہ سے قرآن کی آیت ہم جوڑ سکیں۔ اس درجے کی ہے؟ جب اس درجے کی نہیں ہے تو تم کیسے کہتے ہو جراب پر مسح کرنا جائز ہے؟ جراب پر مسح کرنے جو حدیثیں ہیں نا جی، اس پر میں اپنی رائے نقل نہیں کرتا، میں دو رائے نقل کرتا ہوں، اور دونوں انہی کے علماء کی۔ عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد ہے، اور ان کی کتاب ہے تحفۃ الاحوذی، ترمذی کی شرح ہے، اس میں لکھتے ہیں والحاصل انه ليس في باب المسح على الجوربين حديث مرفوع صحیح خال عن الکلام هذا ما عندي۔ کہتے ہیں جراب پر مسح کرنے کی کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو صحیح ہو، اللہ کے نبی سے ثابت ہو، اور اس حدیث پر کوئی کلام نہ ہو، ایک بھی حدیث نہیں۔ یہ تمہارے گھر کی گواہی ہے نا۔ مولانا نذیر حسین دہلوی فتاوی نذیریہ میں لکھتے ہیں، اور مولانا نذیر حسین دہلوی کون ہے؟ اگر ہم کہنا امام اعظم ہے تو کہتے ہیں شرک ہے، سب سے بڑا امام تو اللہ کا نبی ہوتا ہے، اور جو ان کے بانی ہیں انہیں کہتے ہیں شیخ الکل فی الکل ہے۔ دیکھو، ہم امام کو اعظم کہتے ہیں تو شرک ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں شیخ الکل فی الکل ہے۔ عجیب بات ہے۔ شیخ الکل فی الکل فتاوی نذیریہ میں لکھتے ہیں المسح علی الجوربۃ المذکورہ، یہ جو اونی سوتی نلونی تم جرابیں لیے پھرتے ہو، ان پر جو مسح کی بات کرتے ہو، لیس بجائز، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ لم یقم علی جوازہ دلیل، ان کے جواز پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وَكُلَّمَا تَمَسَّكَ بِهِ الْمُجَوِّزُونَ فَفِيهِ خَدْشَةٌ ظَاهِرَةٌ، اور جو حدیثیں تم پیش کرتے ہو ان کے اندر بڑے کھلے کھلے خدشات موجود ہیں، اس لیے جراب پر مسح کرنا جائز نہیں۔ اب یہ تو ان کے حوالے ہیں نا، ہم اپنے حوالے نہیں پیش کر رہے۔
فتاوی ثنائیہ میں ہے جرابوں پر مسح کرنے کا مسئلہ مارکۃ الآراء ہے۔ مولانا نے جو کچھ لکھا ہے یہ بعض ائمہ امام شافعی کا مسلک ہے، بعض کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی یہی مسلک ہے، اور آگے کیا لکھتے ہیں، مگر یہ مسلک صحیح نہیں اس لیے کہ دلیل صحیح نہیں۔ فتاوی ثنائیہ یہ ان کے فتوے ہیں۔ فتاوی برکاتیہ مولانا ابو البرکات احمد وہ کہتے ہیں موضوع پر مسح کرنے والی بہت زیادہ احادیث ہیں، لیکن جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح دستور المتقی مولانا محمد یونس ان کے غیر مقرر لکھتے ہیں جرابوں پر مسح درست ہے جبکہ وہ خف بنی ہوئی ہوں، یعنی موزہ چمڑے کا۔ معمولی پتلی جرابوں پر مسح کرنا ناجائز ہے۔ مسح جراب کی اکثر حدیثیں ضعیف ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک عقیدہ پیش کیا ہے اور ایک مسئلہ پیش کیا ہے۔ عقیدے کا حاصل کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر خدا کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ اس میں اکابر کا دفاع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اکابر کا ہم دفاع کریں۔ نمبر 2، جراب پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ موزہ موجود ہو چمڑے کا تو مسح کر لیں، اور جراب ہو تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں۔ میں نے آپ سے کہا لمبی بحث میں نہیں پڑھنا، بس مختصر سی بات یاد رکھ لو، قرآن کریم سے پاؤں کا دھونا ثابت ہے اور موزے پر مسح کرنا اخبار متواترہ سے ثابت ہے، اور اگر کوئی خبر متواتر جراب کی آ جائے ہم قائل ہو جائیں گے، لیکن ایسی دلیل تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا ارسلنا کا شاہد و مبشرہ میں شاہد سے کچھ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر اور ناظر ہونا ثابت کرتے ہیں۔ برائے کرم مسئلے کے حق کا اس پر ایک عقلی نقلی دلیل ارشاد فرما دیں، اے نوازش ہوگی۔ توجہ رکھیں، دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم سے اور احادیث سے حاضر اور ناظر ہونا نہ ہونا ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نہ حاضر ہیں اور نہ ہی ناظر ہیں۔ حاضر کا معنی کہ ہر جگہ ہے، ناظر کا معنی ہر کسی کو دیکھتے ہیں۔ حاضر کا معنی ہر جگہ ہے اور ناظر کا معنی ہر کسی کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم سے بھی ثابت نہیں ہے، احادیث سے بھی ثابت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ نہ ہونا یہ تو اتنا بدیہی ہے کہ جس کو عام سے عام بندہ بھی سمجھتا ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، پھر طائف میں گئے، پھر مدینہ میں گئے، پھر عرش پہ گئے، معراج پہ گئے۔ تو اگر ہر جگہ ہوتے تو پھر جانے کی ضرورت تو نہیں تھی نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں ہے، اور جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں۔ کتنی آسان سی بات ہے، جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں ہے، اور جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے اس کے آگے سے تو نہ گزرا کرو نا، وہ دیکھ ویڈیو بن دی بھی کوڑیا پھر اگو لنگ دے پیا، یہ غلطی گالی پھر دوبارہ کر۔ معنی سمجھ گئے؟ اور ناظر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہر کسی کو دیکھنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں جب یہاں زندہ تھے تو تب ہر کسی کو دیکھنا ثابت نہیں ہو رہا اللہ کے نبی کا، تو یہاں کیسے ثابت ہوگا؟ نبی کریم سے اب تو دنیا سے بھی تشریف لے گئے، اب تو برزخ بھی آ گیا، پردہ بھی آ گیا۔ جب اس دنیا میں تھے تب ناظر نہیں تھے، اب آپ ان کو ناظر کیسے مانیں گے؟ زیادہ وہ شاہدان سے استدلال کرتے ہیں کہ شاہد کا معنی ہے گواہ، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ ہے عام فرد کے لیے گواہی وہ دے گا جو موقع پر موجود ہو۔ پیغمبر کی ذات کا معاملہ جدا ہے۔ کیوں؟ جب شاہدن کا لفظ اللہ کے نبی پر نازل ہوا ہے تو شاہدن کی تفسیر بھی اللہ کے نبی فرمائیں گے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ شاہدن کی تفسیر حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جب سارے انبیاء اور ان کی امتیں میدان معاشر میں ہوں گی، اس وقت وہاں امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کریں گی، اللہ نبیوں سے پوچھیں گے تمہارا کوئی گواہ، تو حضور پاک گواہی دیں گے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ فرمائیں گے کہ میرے پاس اللہ کا قرآن آیا تھا اور اس قرآن نے بتایا تھا کہ نبیوں نے دعوت کی تھی لیکن ان کی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، تو پھر حضور شاہد ہو گئے۔ اب دیکھو موجود نہیں تھے لیکن خبر صادق کی بنیاد پر گواہی دے دی ہے۔ جامعہ مدینہ العلم میں امتحان ہوا،
امتحان کے بعد نتیجہ تھا. اب ایک طالب علم جو اول آیا وہ یہاں موجود نہیں تھا, گھر چلا گیا, اور اس کو لڑکے نے فون کیا بھائی مبارک ہو تو اول آ گیا. اب وہ جا کر کہتا ہے ابو جی میں اول آیا ہوں, تیرے پاس کیا دلیل ہے, تو وہاں تھا جب نتیجہ نکالا ہے؟ نہیں. تو جھوٹ بولتا ہے. کہتا ہے ابو میں جھوٹ نہیں بول رہا. کس نے کہا؟ مجھے فون آیا ہے. کس نے؟ دیکھے اس لڑکے کے موبائل ہے, یہ وہاں پر ہے. اب دیکھو موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی گواہی معتبر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو موجود ہونا یہ ہر جگہ پر شرط نہیں ہوتا, اس لیے شرط لگانی فضول ہے. اور خود حضرت تھانوی رحمہ نے لکھا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, اللہ کے نبی پر امت کے اعمال پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں, اور پیش کرنے والے ملائکہ ہیں جن کی خبر کے اندر کوئی تکذیب نہیں ہے, تو جن اوپر اعمال پیش ہوتے ہیں اور آپ گواہی دے دیں تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ اس کو آپ چھوٹی سی مثال سمجھیں کہ جیسے دفتر کا ایک ناظم ہے, وہ سارے حساب کتاب کو لیتا ہے اور لینے کے بعد مہینے بعد محتمم صاحب کو چیک کراتا ہے. یہ دیکھیں جی 500 روپیہ سبزی کا ہے, یہ 6000 روپیہ فلاں کا بل ہے, 10,000 فلاں کا بل ہے. یہ سبزی کون لایا تھا؟ فلاں بندہ. تو ساتھ تھا؟ نہیں. تو نے کیسے لکھ لیا؟ بہت اس کے بعد مانے تقدیر مانتے ہیں, حالانکہ سبزی لینے کے لیے کوئی اور گیا تھا. ناظم دفتر تو سبزی کے لیے نہیں گیا نا, لیکن جو سبزی لے کر آیا اس نے بلات دکھائے, ان بلات کی بنیاد پر گواہی ہے اور پورا فنڈ جاری ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی جو گواہی دیں گے, کیونکہ پیر اور جمعرات کو پوری امت کے اعمال پیش حضور کو ملائکہ کرتے ہیں, اور ملائکہ کی گواہی کی بنیاد پر آپ بھی گواہی دیں گے. یہ جھوٹ بولتے تھے, سچ بولتے تھے, گناہ کرتے تھے, نہیں کرتے تھے. کیا اللہ کو اللہ میاں کہنا جائز ہے؟ کچھ لوگ نہیں مانتے. اصل میں یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو اللہ میاں کہتے ہیں تو اس سے مراد میاں وہ نہیں جو مسجد کا امام ہوتا ہے. یہاں میاں ایک عزت کا لفظ ہے, اور اللہ کے لیے عزت کا لفظ عرف ویسے استعمال کرنا قطعا ناجائز نہیں ہے. اس لیے اس کو میں نے اس لیے کہا نا, ہر بات کو فوراً ناجائز کہہ دیتے ہیں اور آپ نے عرف کا لحاظ نہیں کرتے. آپ نے پچھلے سبق میں کہا قرآن اجماع سے ثابت ہے, اور اب کہہ رہے ہیں قرآن تواتر سے ثابت ہے. تواتر کسے کہتے ہیں؟ وہ اجماع اسی کا معنی ہوتا ہے کہ پوری امت متفق ہے, اسی کا نام تو اجماع ہے. اجماع اور تواتر میں کوئی مخالفت تو نہیں ہوتی. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارا آئندہ سبق 25 جنوری بروز جمعرات ہوگا انشاءاللہ جی. میں مولانا سے عرض کر رہا تھا, صرف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, 25 جنوری آنا آپ کے لیے بہت آسان ہے اور میرے لیے آنا بہت مشکل ہے. میں نے صرف 25 جنوری کے درس کے لیے, میرا 13 کا پروگرام پسرور کا ہے, 14 اور 15 کا پروگرام کراچی کے ہیں, اور 16 کو میں نے وہاں سے میرا باہر کا سفر تھا. اب 16 کو واپس جا کر 25 کو میں نہیں آ سکتا, تو میں نے 14 اور 15 کراچی کے 2 دن کے 4 جلسے ختم کیے. 13 جنوری پسرور کی تحصیل کا جلسہ میں نے وہ کینسل کیا. اب 13 کی صبح 9 بجے میں نے فلائٹ باہر کے لیے, پھر 14 کو واپس کیے, اور 13 14 15 کراچی کو پھر میں نے 27 28 2 دن دیے. میں نے اتنا شیڈول بدلا ہے صرف آپ کے 25 جنوری ایک دن کے لیے. میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ میرے عقائد کی اہمیت کتنی ہے. میرے اس کی اہمیت کی اتنا میں نے سفر تبدیل کیا ہے صرف اس کے لیے کہ یار مسئلہ ہمارے یہاں بقرہ عید پر کراچی میں گزشتہ سال سے تحقیق المسائل کا دورہ شروع کیا. کراچی کے طلباء چونکہ دور دراز کے ہوتے ہیں, واپس علاقوں میں کوئی جاتے ہیں کوئی نہیں جاتے, تو ہمارے ساتھیوں نے کہا جی تحقیق المسائل کا دورہ ہونا چاہیے. میں صرف آپ کو اہمیت بتا رہا ہوں. مجھے ایک شخص نے 4 لاکھ روپیہ دیا حج کرنے کے لیے. میں نے وہ 4 لاکھ روپیہ ایک استاذ کو دیا کہ تم حج کر لو اور میں دورہ تحقیق المسائل کے سبق پڑھا لیتا ہوں. میں نے حج کا 4 لاکھ کسی کو دے کر حج چھوڑ دیا تحقیق المسائل کے سبق کے لیے. اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں میرے اہمیت کتنی عقائد کی. میں نے 1994 میں حج کیا. میں اتنا غریب تھا کہ میرے پاس دم تمتع کے پیسے نہیں تھے, تو میں نے 10 روزے رکھے تھے. مکہ سے مینا جانے کے میرے پاس کرایہ نہیں تھا. خدا کی قسم میں نے بس کے پیچھے لٹک کے مکہ سے مینا گیا تھا, سیڑھیوں پیچھے چڑھ گئے. اب میری غربت سوچ سکتے ہیں. میں نے ان حالات میں کام کیا ہے. یہ تو اب کسی بندے نے گاڑی ہدیے میں دے دی تو آپ نے کہا جی پیسے آ گئے, بس کسی نے سویٹر دے دیا تو مولوی صاحب پاس کہاں سے آ گیا. جب آدمی کام, میں صرف چھوٹی سی باتیں سے لیے کہہ رہا ہوں, عقائد اہم اتنے اہم. میں نے 25 جنوری کے ایک پروگرام کے لیے 4 جلسے دائیں بائیں کیے.
اس لیے ایک بات چل پڑی اب چلتی رہے. انشاءاللہ 25 جنوری کو بھی ہوگا, اللہ نے چاہا پھر 22 فروری کو بھی ہوگا, اللہ نے چاہا پھر 22 مارچ کو بھی ہوگا. 22 مارچ انشاءاللہ. اس کے بعد اپریل میں آپ کے امتحان شروع ہو جائیں گے, تو میں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے تو سبق اگلے سال پھر ہوگا انشاءاللہ. ہم کوشش کریں کہ تسلسل اور جو باقاعدگی سے آتے رہے نا. مغرب کی نماز یہاں پڑھو. آپ کے نانے کی وجہ سے تو مولانا کہتے ہیں چلو تھوڑی سی تلاوت ہو جائے, چلو تھوڑی سی نعت ہو جائے. میں کہتا ہوں سبق شروع کر دیں تاکہ وقت زیادہ ہو. مولانا فرماتے ہوئے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ سب ساتھی پورا سبق سن لیں, اس لیے تھوڑا سا انتظار کر لیں. اتنی مشقت میں برداشت کرتا ہوں. آپ مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھ سکتے, بس مغرب یہاں پر ہوتا ہے, مگر فوراً بعد آپ شروع کریں. 1.5 گھنٹہ کسی عقیدے پر تفصیل سے بات تو ہو نا, تو آپ اس کا اہتمام فرمائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.